سائل پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر کا معمول کیا تھا؟ حضرت عائشہ جواب دے رہی گھر کا معمول یہ تھا کہ آپ رمضان غیر رمضان میں 11 رکعت زیادہ نہیں پڑھتے تھے، کھانا عشاء کی نماز پڑھ کے ضروریات سے فارغ ہو کے آپ سو جاتے تھے، اٹھ کر پڑھتے تھے، سونے کے بعد اٹھ کر جو نماز پڑھی جاتی وہ کون سی ہوتی ہے؟ اگر اس روایت سے استدلال کرنا ہے تو آپ بھی گھر میں پڑھ لیجیے، مسجد میں آ کر کے پورے مہینے جماعت کے ساتھ۔ پیغمبر علیہ السلام کا عمل تو نہیں ہے، عمل خلفائے راشدین کا ہے، اور خلفائے راشدین کا عمل 20 کا ہے۔ یہ وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی 8 اور 20 کی۔ جس کی مرضی ہو وہ 8 نہیں 4 پڑھے، 2 پڑھے، نہ پڑھے، مرضی آپ کی، لیکن اللہ کے واسطے خلفائے راشدین کے عمل کو بدعت کہنا، 20 کو بدعت کہنا، اور 8 کو پیغمبر کا عمل کہنا، اور مسجد کے اندر آ کر پورے مجھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور اس کو پیغمبر علیہ السلام کا عمل کہنا، یہ ایمانداری کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے تراویح جماعت سے نہیں پڑھائی، 3 دن ناگا کر کر کے پڑھایا، ایک مرتبہ صحابہ کو اختیار دے دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے اس کو پورے مہینے جماعت کے ساتھ اور ترتیب سے کم از کم ایک قرآن مکمل کیا جائے، اس کی شروعات کی، اور پوری امت نے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھی، اور الحمدللہ کورونا آنے سے پہلے تک مدینہ منورہ میں بھی، مکہ المکرمہ میں بھی، اور اس سے اوپر اگر آپ لوگ کہیے کہ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، محدثین کے دور میں، فقہا کے دور میں، پوری امت 20 رکعت تراویح پڑھتی تھی جماعت کے ساتھ۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ تراویح 8 رکعت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، دلیل؟ ہم تو کہتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب نے صحابہ کے مشورے سے 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ شروع کی۔ کیا نعوذ باللہ یہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو 3 دن 8 رکعت پڑھائی ہو اور عمر بن خطاب اس کو 20 رکعت کر دے اور کوئی صحابی کچھ نہ بولے؟ ہمارا تو دعویٰ اور دلیل اور عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں خلیفہ راشد کا عمل اور خلیفہ راشد کا فرمان ہی دلیل ہے۔ جس طرح خدا کا بولا ہوا شریعت، پیغمبر کا بولا ہوا شریعت، خلفائے راشدین کا بولا ہوا یا کیا ہوا شریعت، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے خلفائے راشدین کو یہ پاور دیا ہے اور فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، لازم پکڑو میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، ہاتھ سے پکڑو، داڑھوں سے دبا لو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ تعبیر عضوا علیہا بالنواجذ کہ داڑھوں سے دبا لو، یہ اسی وقت بولی جاتی ہے جب کسی چیز کو پکڑنے کی حد درجہ تاکید کرنا ہو، ہاتھوں سے پکڑو اور داڑھوں سے دبا لو۔ اہل السنہ والجماعہ کا روز اول سے عقیدہ ہے کہ خلفائے راشدین کا عمل یا ان کا فیصلہ ہمارے لیے ویسے ہی واجب الاطاعت ہے جس طرح پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے، اس لیے کہ پیغمبر خود فرما رہے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ اسی لیے ہمارے یہاں کتابوں کے اندر صاف لکھا ہوا ہے تراویح سنت مؤکدہ ہے، دلیل پیغمبر علیہ السلام کا عمل نہیں ہے۔ تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، پورے مہینے پڑھی جائے گی، ایک قرآن ختم ہونا مستحب ہے، بہتر ہے، نہ ہو سکے سورت تراویح پڑھ لی جائے۔ تراویح سنت مؤکدہ کیوں ہے؟ التراویح 20 رکعتا سنتا مؤکدتا، تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، لأن الخلفاء الراشدین قد واظبوا علیہا، اس لیے کہ عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، تین خلفائے راشدین کا اسی پر تعامل ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ معزز حاضرین، ہمارے آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج اللہ کے اس مقدس کلام کی تکمیل کے عنوان پر اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ قرآن مقدس اللہ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس کو تمام کتابوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر ویسی ہی فضیلت اور برتری حاصل ہے جس طرح دیگر انبیاء کرام پر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ دیگر آسمانی کتابیں اتری، جب اتری سچی تھی، جن انبیاء کرام پر اتری وہ انبیاء کرام سچے تھے، جس زمانے میں اتری اس زمانے کی ضرورت تھی۔ پچھلے کسی نبی کی شان میں گستاخی اجازت نہیں ہے، پچھلی کسی آسمانی کتاب کی شان میں گستاخی اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جتنے انبیاء کرام آئے وہ سچے تھے، اپنے اپنے وقت میں واجب الاطاعت اور واجب الاتباع تھے۔ قرآن نے خود اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول تو بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر ان کی اطاعت کی جائے۔ کتابیں اتری، انبیاء کرام نے امتوں نے ناقدری کی، کتابوں کو محفوظ نہیں کیا، کتابوں پر عمل نہیں کیا۔ اکثر کتابیں تو انبیاء کرام کی زندگی میں ہی اختلافات کا شکار ہو گئی، اور اگر کسی نبی کو ماننے والی امت ملی بھی تو کچھ دنوں کے بعد آہستہ آہستہ وہ تعلیمات بھی مل گئی اور وہ کتابیں بھی ضائع ہو گئی۔ قرآن مقدس کے علاوہ کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ اتری تھی سچی، سچی بچی نہیں، اتری تھی محفوظ، محفوظ بچی نہیں۔ جس طرح آسمان سے پانی اترتا ہے صاف اور شفاف، زمین پر آنے کے بعد گٹر میں چلا گیا، گندے نالے میں چلا گیا تو اب صاف بچا نہیں۔ دیگر مذاہب والے جو کسی نہ کسی آسمانی کتاب سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، ان کو یہ بات بری لگتی ہے کہ ہماری کتاب غیر معتبر ہو گئی، ہماری کتاب محرف ہو گئی، مٹ گئی۔ وہ پلٹ کر ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کیا وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں نہیں تھیں؟ کیا وہ آسمانی کتابیں نہیں تھیں؟ کیا پچھلے انبیاء کرام اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں تھے؟ ہم تو صاف کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، انبیاء کرام سچے تھے، واجب الاطاعت تھے، واجب الاتباع تھے۔ ان کی امتوں نے احترام نہ کیا ہوگا لیکن ہم تو احترام کرتے ہیں۔ ہم سارے انبیاء کرام کا نام اتنے ہی احترام سے لیتے ہیں جس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احترام سے لیتے ہیں۔ قرآن نے ہم کو حکم دیا کوئی تفریق مت کرنا، کوئی بھید بھاؤ مت کرنا، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں کوئی تفریق بھید بھاؤ نہیں کرتے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کا نام پورے احترام سے لیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا نام پورے احترام سے لیتے ہیں، آدم علیہ السلام کا نام، نوح علیہ السلام کا نام، ابراہیم علیہ السلام کا نام پورے احترام سے لیتے ہیں۔ ان کتابوں کے ساتھ وہ سلوک ہم نے نہیں کیا ہے، ان امتوں نے کیا ہے، اس وقت کے لوگوں نے کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ قرآن مقدس کے علاوہ کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ ان کتابوں کے محفوظ نہ رہنے میں جہاں یہ وجہ ہے کہ امتیں ناکارہ تھیں، وہاں اسباب کی دنیا میں یہ بھی ہوا کہ وہ زبانیں مٹ گئیں۔ جن زبانوں میں وہ کتابیں اتری تھی وہ زبانیں مٹ گئی، وہ زبانیں بولی نہیں جاتی۔ آج ان کتابوں کا وجود جو ہے وہ ترجمہ ہے۔ انجیل بائبل اس زبان میں نہیں ہے جس زبان میں عیسیٰ علیہ السلام کی اتری تھی، ترجمہ ہے اس کا انگلش میں۔ توریت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اس زبان میں نہیں ہے جس زبان میں اتری تھی۔ اس کے مقابلے میں قرآن مقدس جس زبان میں اترا تھا اسی زبان میں ہے، اور وہ زبان آج بھی دنیا کے اندر اتنی ہی شان و شوکت کے ساتھ بولی پڑھی لکھی جاتی ہے۔
دوسری آسمانی کتابیں عبادت کے اندر ان کی تلاوت نہیں ہوتی، جو ان کی مذہبی عبادات ہیں اس میں کتاب پڑھی نہیں جاتی، قرآن مقدس نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، پنج وقتہ میں بھی تھوڑا سا، اور تراویح کے اندر ترتیب سے شروع سے لے کر آخر تک ایک قرآن تو کم سے کم ہوتا ہے، بہت سے مقامات پر 2 اور 3 قرآن بھی ہوتے ہیں۔ ابھی میں بات کر رہا تھا یوپی میں ایک مقام پر بتلایا گیا 10 رمضان تک ایک قرآن مکمل ہوگا، 10 کے بعد 27 کو دوسرا مکمل ہوگا۔ ہم نے وہ ماحول بھی دیکھا اپنے بڑوں کے یہاں کہ پہلے عشرے میں پہلا قرآن، دوسرے عشرے میں دوسرا قرآن، اور آخری شب میں تیسرا قرآن، 3 قرآن پڑھنے کا معمول دیوبند کے اندر، مظاہر العلوم سہارنپور کے اندر، مولانا صدیق صاحب بانوی کے یہاں بہت سے مقامات پر معمول تھا۔ یہ نماز تراویح کے اندر قرآن پڑھنے کا سلسلہ جاری کب سے ہوا؟ یہ امت کو تحفہ دیا کس نے؟ یہ بات مجھے آپ کو سمجھانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہے، رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ کے اوپر تہجد واجب ہے۔ سورہ مزمل کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، اور دوسرے مقامات پر بھی وہ آیتیں موجود ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تہجد کی نماز کا تذکرہ، اس کا وجوب مکہ المکرمہ سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے، عشاء کی نماز ہوتی تھی، اس کے علاوہ زائد نماز نہیں ہوتی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ زندگی کے آخری ایام میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جب 22 رمضان گزر گئے، 23ویں رات آئی تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ مسجد میں آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ اور مسجد نبوی کا مصلی بس چند قدموں کے فاصلے پر، اسی لیے جن لوگوں کو اللہ نے سعادت دی ہے وہاں جانے کی، تو جہاں پر روضہ اقدس ہے اس کے سامنے پرانا مصلی ہے، جو 2-3 صفحے آگے بڑھی ہے وہ نیا مصلی کہلاتا ہے، وہاں ممبر باقی ہے، وہ پرانا ممبر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ جہاں آرام فرما رہے ہیں تھوڑا ہی فاصلہ ہے۔ اس وقت مسجد چھوٹی تھی، اب تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ آپ نے آواز دی، صحابہ آ گئے، آس پاس کے لوگ آ گئے، بستی کے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے لوگوں کو پہلے دن تراویح کی نماز پڑھائی، یہ زائد نماز ہے۔ تہجد مکہ المکرمہ سے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، مدینہ منورہ میں آپ نے یہ زائد نماز پڑھائی صحابہ کو، پہلے دن عشاء کی نماز کے کچھ دیر کے بعد، یعنی 1/3 رات کے اندر۔ اگلا دن آیا، صحابہ کو امید تھی پھر آئیں گے، آپ اپنے حجرے سے نہیں نکلے اور تراویح کی نماز نہیں ہوئی۔ پھر اگلی رات آئی، یعنی 23 کے بعد 24 کو نہیں 25 کو، صحابہ نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ پھر آدھی رات کے قریب آپ نے پھر لوگوں کو جمع کیا اور پھر نماز پڑھائی۔ پھر اگلا دن آیا، پھر نماز نہیں پڑھائی، 26 کو نہیں پڑھائی۔ 27ویں رات آئی، پھر پڑھائی۔ 27ویں رات کو اتنی دیر میں شروع کیا اور اتنی دیر تک پڑھایا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو اندیشہ تھا کہیں سحری چھوٹ نہ جائے۔ پہلے دن عشاء کے 1-8 گھنٹے کے بعد، دوسرے دن آدھی رات کے قریب، اور تیسرے دن آدھی رات کے بعد سحری سے تھوڑا پہلے، 3 راتیں، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات۔ پھر اگلی رات آئی، لوگوں نے انتظار کیا، آپ نہیں نکلے باہر۔ 29ویں رات آئی، پھر نہیں نکلے، فجر میں آئی اور فرمایا اگر میں اس نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا دوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی تم پر لاگو ہو جائے، فرض ہو جائے، اس لیے تم اپنے طور پر پڑھو۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں میں ناغہ کر کر کے 23، 25، 27 ایک مرتبہ صرف مسجد نبوی کے اندر صحابہ کو پڑھایا ہے، مدینے کی دیگر مسجدوں میں پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔
مستقل مہینے بھر پڑھایا نہیں اور صحابہ سے کہا کہ اپنے طور پر پڑھ لیا کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور آتا ہے۔ اس بات کو بہت سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کی مدت بہت مختصر ہے، 2 سال 3 مہینے 10 دن، یعنی 2.25 سال۔ اس 2.25 سال کے اندر کیسے کیسے حالات آئے، کیسی کیسی مشکلات آئیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کا سامنا کیا اور اسلام کو تمام تر فتنوں سے محفوظ کیا۔ سب سے پہلا فتنہ تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد دنیا کی بڑی طاقتیں مدینے کے اوپر چڑھائی کرنا چاہ رہی تھی۔ روم اور فارس دونوں دنیا کے 2 بڑے بلاد تھے۔ یہ خطرہ تھا۔ کچھ لوگوں کو شرارت سوجی، انہوں نے دعویٰ نبوت کر دیا کہ میں نبی۔ ایک محترمہ کھڑی ہو گئی سجاح نامی، اس نے کہا اب تک مرد نبی ہوا کرتے تھے، اب عورتیں نبی ہوا کریں گی، پہلی میں۔ ایک فہرست ہے جھوٹے مدعیان نبوت کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مقابلہ کیا، باقاعدہ مقابلہ ہوا ہے، خون بہا ہے اور جنگ ہوئی ہے بنو حنیفہ سے، ہزاروں ہزار لوگوں کو خون بہا ہے، تب جا کر مسیلمہ کذاب مردود مارا گیا۔ انہوں نے اس فتنے کو وہی ختم کیا۔ دور دراز علاقوں میں لوگوں نے کہا کہ ہم ٹیکس مدینے کے بیت المال کو نہیں دیں گے، اپنے ہاں جمع کریں گے اور خرچ کر لیں گے، گویا کہ ہم مرکز سے الگ ہو رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اس کے خلاف بھی لشکر بھیجا۔ ایک لشکر جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا روم کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے، اور حضرت زید ابن حارثہ جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے، ان کے بیٹے اسامہ ابن زید کو اس کا کمانڈر بنایا تھا۔ وہ لشکر چل کر پہلی منزل پر رکا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وہ لشکر رک گیا۔ اب 3 محاذ ایک ساتھ ہیں، اس لشکر کو روانہ کرنا، 1 جھوٹے مدعیان نبوت سے مقابلہ کرنا، 2 مانعین زکوٰۃ یعنی مدینے کو ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف لشکر کشی کرنا، 3 محاذ ایک ساتھ چھیڑے جائے کہ نہ چھیڑے جائے۔ اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ ایک ساتھ یہ محاذ نہ کھولے جائے اور اسامہ ابن زید کے لشکر کو نہ بھیجا جائے، مدینہ شہر کو خالی نہ چھوڑا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کمزوری پا کر ہم پر حملہ کر دے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے تینوں فیصلوں کو پوری قوت سے نافذ کیا ہے، حتیٰ کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جری حوصلے مند شخص منع کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا عمر اسلام کی کفر کی حالت میں بڑے بہادر ہوتے تھے، اسلام میں آ کر بزدل ہو گئے ہو، بزدلی کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اور یہاں تک کہا میرا سامان میری اونٹنی پر رکھا جائے، کوئی نہیں جائے گا تو ابوبکر تنہا جائے گا۔ تو صحابہ نے آگے بڑھ کر اونٹنی کے پیر پکڑ لیا۔ امیر المومنین مخالفت مقصد نہیں ہے، ہماری رائے تھی یہ، ہم اس کو بہتر سمجھ رہے تھے، فیصلہ وہی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تھوڑی سی مدت تھی 2.25 سال کی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خداوند قدوس امت کی جانب سے بہتر صلہ عطا فرمائے، آپ نے فتنوں کے تمام دروازوں کو بند کیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی خلافت کے دور میں مسلمانوں کے آپسی معاملات، اسلام کی ترتیب، قرآن پاک جمع کرانا وغیرہ وغیرہ، ان کاموں میں سے صرف ایک کام ہو سکا، باقی کوئی کام نہیں ہو سکا۔ قرآن پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوتا تھا تو آپ اس کو لکھا دیا کرتے تھے، آپ خود تو امی تھے، آپ کے سینے کے اندر محفوظ ہو گیا۔ آپ کے خلفاء 4 کے چاروں حافظ قرآن تھے، بڑی تعداد صحابہ کی حافظ قرآن تھی، لیکن آپ احتیاطاً چمڑے میں، کپڑے میں، پتھر میں، پیڑ کی چھال میں جو ذرائع اس وقت تھے محفوظ کرنے کے لکھا دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک بکھرا ہوا تھا، یکجا نہیں تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابوبکر
قرآن کو یکجا کرا دیجئے، ابھی ہم لوگ ہیں، بعد میں کیا حالات ہو معلوم نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے جواب دیا، اے عمر، جس کام کو اللہ کے نبی نہ کر کے گئے، نہ کرنے کو کہہ کر گئے، نہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ ہے، میں اس کام کو کیسے کروں؟ جواب بالکل درست تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، ابوبکر یہ قرآن کے تحفظ کا مسئلہ ہے، ہم نعوذ باللہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا، میں استخارہ کر لوں۔ استخارہ کیا، چند روز کے بعد فرمایا، عمر جو بات تم کہہ رہے ہو مجھ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، قرآن پاک جمع کرا دیا جائے، جیسا تھا ویسا جو کا تو جمع کر دیا گیا، 7 قرات میں لکھنے، 7 قرات میں پڑھنے کی اجازت کے ساتھ۔ چلتا رہا، اسلامی حکومت اور بڑھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا دور آیا تو مختلف قراءات کی بنیاد پر شاگردوں میں تضاد ہو رہا تھا کہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ قرآن نازل ہوا ہے قریش کی لغت پر، رسم الخط وہی اپنایا جائے گا، 7 طرح پڑھنے کی اجازت برقرار رکھی جائے گی۔ تو قرآن پاک کو جمع کرنے کا پہلا کارنامہ سیدنا ابوبکر صدیق نے انجام دیا ہے، اور دوسرا کارنامہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا صحابہ کو کہ لوگ اپنے طور پر جس کی مرضی ہو انفرادی، جس کی مرضی ہو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ سکتے ہو۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں مسجد نبوی میں کچھ لوگ تنہا پڑھ لیتے تھے، اور کچھ لوگ 2-4 لوگ مل کر، کچھ ادھر ایک ٹولی ادھر ایک ٹولی، اپنے طور پر جماعت سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ پورے قرآن کے ختم کرنے کا اہتمام نہیں تھا، 20 رکعت پڑھ کے وہ لوگ چلے جاتے تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب کی نگاہ دور رس نگاہ تھی، انہوں نے دیکھا کہ آج خیر کا زمانہ ہے، اگر ایک مسجد میں کئی جماعتیں ہوں گی تو آئندہ فتنے کا باعث ہو سکتا ہے، اور کیوں نہ تراویح میں پورا قرآن ختم کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے، ترتیب کے ساتھ پورا قرآن پڑھایا جائے۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، خود خلیفہ راشد ہیں، سیدنا عثمان غنی زندہ ہے، سیدنا علی مرتضیٰ زندہ ہے، عبداللہ ابن عباس موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود موجود ہے، عبداللہ ابن زبیر موجود ہے، اکابر صحابہ موجود ہیں، ان سب نے اس سے اتفاق کیا، اور آپ نے حکم دیا کہ مسجد نبوی میں ایک جماعت ہوگی، ترتیب سے قرآن مکمل کیا جائے گا۔ یہ کارنامہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ پھر لوٹیے پیچھے، پھر پیچھے لوٹیے، اس بات کو پھر دہراتا ہوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے تراویح جماعت سے نہیں پڑھائی، 3 دن ناگا کر کے پڑھایا، ایک مرتبہ صحابہ کو اختیار دے دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے اس کو پورے مہینے جماعت کے ساتھ اور ترتیب سے کم از کم ایک قرآن مکمل کیا جائے، اس کی شروعات کی، اور پوری امت نے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھی، اور الحمدللہ کورونا آنے سے پہلے تک مدینہ منورہ میں بھی، مکہ المکرمہ میں بھی، اور اس سے اوپر اگر آپ لوگ کہیے کہ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، محدثین کے دور میں، فقہا کے دور میں، پوری امت 20 رکعت تراویح پڑھتی تھی جماعت کے ساتھ۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ تراویح 8 رکعت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، دلیل؟ ہم تو کہتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب نے صحابہ کے مشورے سے 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ شروع کی۔ کیا نعوذ باللہ یہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو 3 دن 8 رکعت پڑھائی ہو، اور عمر بن خطاب اس کو 20 رکعت کر دے، اور کوئی صحابی کچھ نہ بولے؟ ہمارا تو دعویٰ اور دلیل اور عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں خلیفہ راشد کا عمل اور خلیفہ راشد کا فرمان ہی دلیل ہے۔ جس طرح خدا کا بولا ہوا شریعت، پیغمبر کا بولا ہوا شریعت، خلفائے راشدین کا بولا ہوا یا کیا ہوا شریعت، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے خلفائے راشدین کو یہ پاور دیا ہے اور فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین،
لازم پکڑو میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، ہاتھ سے پکڑو داڑھوں سے دبا لو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ تعبیر عضوا علیہا بالنواجذ کہ داڑھوں سے دبا لو، یہ اسی وقت بولی جاتی ہے جب کسی چیز کو پکڑنے کی حد درجہ تاکید کرنا ہو، ہاتھوں سے پکڑو اور داڑھوں سے دبا لو۔ اہل السنہ والجماعہ کا روز اول سے عقیدہ ہے کہ خلفائے راشدین کا عمل یا ان کا فیصلہ ہمارے لیے ویسے ہی واجب الاطاعت ہے جس طرح پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے، اس لیے کہ پیغمبر خود فرما رہے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ اسی لیے ہمارے یہاں کتابوں کے اندر صاف لکھا ہوا ہے تراویح سنت مؤکدہ ہے، دلیل پیغمبر علیہ السلام کا عمل نہیں ہے۔ تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، پورے مہینے پڑھی جائے گی۔ ایک قرآن ختم ہونا مستحب ہے، بہتر ہے، نہ ہو سکے سورت تراویح پڑھ لی جائے۔ تراویح سنت مؤکدہ کیوں ہے؟ التراویح 20 رکعتا سنتا مؤکدتا، تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، لأن الخلفاء الراشدین قد واظبوا علیہا، اس لیے کہ عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، تین خلفاء راشدین کا اسی پر تعامل ہے۔ اب بات آتی ہے 8 کی دلیل۔ پیغمبر علیہ السلام نے پڑھی پورے مہینے؟ نہیں، تو آپ کیوں پڑھتے ہیں جماعت سے پورے مہینے؟ اگر آپ کو صحابہ کا عمل قبول نہیں ہے، عمر بن خطاب کا عمل قبول نہیں ہے، پیغمبر کا عمل چاہیے، تو پیغمبر علیہ السلام نے 3 دن پڑھائی ہے ناغا کر کے، آپ بھی 3 دن پڑھ لیجئے۔ 23، 25، 27 پورے مہینے پڑھنے کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ دلیل کے نام پر بخاری شریف کی ایک روایت لائی جاتی ہے، وہ کیا روایت ہے؟ یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دوں، کسی بھی مسئلے میں اس مسئلے کا تعلق مردوں سے ہے یا عورتوں سے ہے، یہ بہت بڑی بنیاد ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو جماعت سے نماز پڑھانا یہ مسئلہ مردوں کا ہے کہ عورتوں کا ہے؟ مردوں کا۔ جماعت سے 3 دن نماز پڑھانا یہ مسئلہ مسجد نبوی کا ہے، گھر کے اندر کا ہے؟ مسجد نبوی کا ہے۔ ایک صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، میں آپ کو بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معمول رمضان میں کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، رمضان اور غیر رمضان میں آپ 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ جو نماز رمضان غیر رمضان میں ہمیشہ پڑھی جائے وہ کون سی ہوگی؟ تہجد، آپ پڑھتے ہی تھے۔ جو نماز گھر کے اندر پڑھی جائے تنہا وہ کون سی ہوگی؟ تہجد۔ اس روایت کو لا کر فٹ کرنا تراویح کے اوپر اور مسجد کی جماعت کے لیے، پورے مہینے جماعت کے لیے اس روایت سے استدلال کرنا، مارا گھٹنا پھوٹا سر، کیا استدلال ہے بھائی؟ راوی پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی، سائل پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر کا معمول کیا تھا؟ حضرت عائشہ جواب دے رہی، گھر کا معمول یہ تھا کہ آپ رمضان غیر رمضان میں 11 رکعت زیادہ نہیں پڑھتے تھے، کھانا عشاء کی نماز پڑھ کے ضروریات سے فارغ ہو کے آپ سو جاتے تھے، اٹھ کر پڑھتے تھے۔ سونے کے بعد اٹھ کر جو نماز پڑھی جاتی وہ کون سی ہوتی ہے؟ اگر اس روایت سے استدلال کرنا ہے تو آپ بھی گھر میں پڑھ لیجیے، مسجد میں آ کر کے پورے مہینے جماعت کے ساتھ۔ پیغمبر علیہ السلام کا عمل تو نہیں ہے، عمل خلفائے راشدین کا ہے، اور خلفائے راشدین کا عمل 20 کا ہے۔ یہ وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی 8 اور 20 کی۔ جس کی مرضی ہو وہ 8 نہیں 4 پڑھے، 2 پڑھے، نہ پڑھے، مرضی آپ کی، لیکن اللہ کے واسطے خلفائے راشدین کے عمل کو بدعت کہنا، 20 کو بدعت کہنا اور 8 کو پیغمبر کا عمل کہنا، اور مسجد کے اندر آ کر پورے مہینے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور اس کو پیغمبر علیہ السلام کا عمل کہنا، یہ ایمانداری کی بات تو نہیں۔ اب ایک آدھ باتیں اور عرض کر کے اپنی بات ختم کرو، بات لمبی ہو رہی۔ قرآن پاک نازل ہوا ہے، اس کے اندر نہ پارے تھے، نہ رکوع تھے، نہ منزلیں تھیں۔ اصل قرآن جو ہے دور صدیقی والا، اس میں نہ پارے ہیں، نہ رکوع ہے، نہ منزل ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا میں کتنا قرآن پڑھا کروں؟ تو آپ نے فرمایا مہینے میں ایک بار ختم کر لیا کرو، احترام کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر۔ دوسرے نے پوچھا میں اور زائد پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم 7 دن میں ایک بار ختم کر لیا کرو، پورے مہینے میں ایک قرآن ختم کرو، 30 پارے قرآن کے بنائے گئے، 7 دن میں ایک قرآن ختم کرو، 7 منزلیں بنائی گئی۔ یہ ترتیب جو دی، تقسیم جو کی گئی ہے نا پاروں کی، منزلوں کی، اس کی رعایت سے سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت کے زمانے میں جب ایک قرآن ختم کرنے کی بات آئی تو قرآن کے رکوع بنائے گئے کہ ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھا جائے، 20 رکعت میں 20 رکوع روز پڑھے جائے، 540 رکوع ہیں قرآن کے، 27ویں رات کو قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ میں جس کی طبیعت چاہے ابھی یا بعد میں موبائل کا آپ نکال لے کیلکولیٹر، 540 رکوع ہے، 20 رکوع پر ڈے پڑھا جائے گا 20 رکعت میں، 540 کو آپ تقسیم کریں 20 سے 27 آئے گا، یا 540 کو آپ تقسیم 27 سے کریں 20 آئے گا۔ قرآن کے رکوع کی ترتیب بتلا رہی ہے کہ تراویح 20 رکعت۔ یہ رکوعات کس نے بنائے ہیں؟ صحابہ نے۔ منزلیں کس نے بنائی ہیں؟ صحابہ نے۔ پارے کس نے بنائے ہیں؟ صحابہ نے۔ اگر پیغمبر اسلام کے صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو بھائی مبارک ہو آپ کو۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں ہدایت کا راستہ وہ جس پر میں اور میرے صحابہ، میں انا علیہ و اصحابی، ہم صحابہ کو چھوڑ کر، ہم خلفاء کو چھوڑ کر دین کی تشریح نہیں کر سکتے، نہ کوئی تشریح قبول کر سکتے ہیں۔ جو خلفاء کو ٹھانڈ مار کر ہو، خلفاء کو بیچ سے ہٹا کر ہو، اہل بیت کو بیچ سے ہٹا کر ہو، پیغمبر اسلام کی بیویوں کو ہٹا کر ہو۔ اور ایک اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، تمام محدثین جن کا نام احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے وہ سب 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ ان میں سے کسی محدث نے اپنی کتاب کے اندر 8 رکعت تراویح کا عنوان نہیں قائم کیا۔ تراویح میں 4 رکعتوں میں وقفہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو بہت جلد بازی میں کرتے، اللہ معاف کرے۔ میں نے اپنے بزرگوں کے ہاں دیکھا ہے جہاں اہل اللہ کے ہاں ان کے مریدین اور چاہنے والے آتے تھے اور رات بھر عبادتیں ہوتی تھی۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر مولانا خلیل احمد صاحب کا معمول لکھا ہے، مفتی محمود صاحب کے ہاں معمول تھا، ہمارے اکابر شیخ الاسلام مولانا مدنی کے ہاں معمول تھا۔ ان بزرگوں کا معمول دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کیا ہوتا رہا ہوگا۔ 4 رکعت نماز کے بعد وقفہ ہوتا تھا، کوئی تلاوت کرنے بیٹھ جاتا تھا، کوئی 2-4 رکعت نفل پڑھ لیتا تھا، کہیں بزرگ کوئی نصیحت کر دیتے تھے، کہیں کوئی محبت بھرا نعتیہ کلام سن لیا کرتے تھے۔ یہ معمول تھا۔ ہم اس کو شارٹ کٹ میں دعا پڑھ لیتے، صبح میں قدوس، صبح 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 کٹ کٹ کٹ، ٹھیک ہے، میں اس پر کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اطمینان کے ساتھ جہاں تراویح پڑھی جاتی تھی یا پڑھی جاتی ہے وہ یہ معمول تھا۔ مکے والے 4 رکعت کے بعد طواف کر لیا کرتے تھے۔ بھیڑ اگر نہ ہو تو خانہ کعبہ کے 4 طرف گھومنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 5 منٹ۔ وہ تو بھیڑ ہے، مجمع ہے، دور سے گھومنا پڑتا ہے، ٹائم لگتا ہے۔ مدینے والوں کے ہاں طواف نہیں تھا تو مدینے والے 4 رکعت کے بعد 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ لیا کرتے تھے، ہلکی ہلکی سی۔ اب 4 رکعت پوری ہوئی، 4 رکعت نفل پڑھ لی گئی، پھر 4 رکعت ہوئی، پھر نفل پڑھ لی گئی، پھر 4 ہوئی، پھر نفل پڑھ لی گئی، تو 20 رکعت کے بیچ میں 4 تراویح میں 4 چوک 16 نفلیں پڑھ گئی۔ تو امام مالک کے زمانے میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ تراویح آرام آرام پڑھتے تھے اور تراویح میں 4 رکعت نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے اس کو جوڑ کر 20 پر 16 جوڑ کر 36 لکھا کہ مدینے کے اندر 36 ہوا کرتی تھی۔ 36 جماعت سے نہیں ہوتی تھی، 20 رکعت جماعت والی ہوتی تھی، 4 رکعت لوگ نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ مکے والے طواف کر لیتے تھے، مدینے والے نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ امام شافعی جیسا محدث لکھ رہا ہے ہم نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے پوری زندگی مدینے کی مسجد میں بھی مکے کی مسجد میں بھی 20 رکعت سے کم تراویح نہ دیکھی، نہ سنی، نہ پڑھی۔ مدینے والے تراویح کے بیچ میں 4 نفلیں اور پڑھ لیا کرتے تھے، وہ زائد ہو جاتی تھی، ورنہ 20 سے کم کہیں نہیں پڑھی گئی۔ یہ خلاصہ میں نے اس لیے کر دیا
کہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے، ہم لوگ بالکل خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن نیٹ کا زمانہ ہے، واٹس ایپ پر میسیج، پرانے بیانات، پرانے ڈیبیٹ، پوری دنیا میں ایک یلغار اور ہنگامہ شروع کر دیا جاتا ہے کہ صاحب 20 بدعت ہے، 8 پیغمبر علیہ السلام کا عمل ہے، تو پیغمبر علیہ السلام کا عمل ہے کہ نہیں؟ اور بخاری مسلم کا نام لے کر ہم کو دھوس نہ دی جائے، مارا گھٹنا پھوٹا سر، حضرت عائشہ فرما رہی ہے گھر کے اندر کا معمول ہے، رمضان غیر رمضان سال بھر کا معمول تھا، جو نماز رمضان غیر رمضان سال بھر پڑھی جائے وہ کون سی ہوگی؟ جو نماز گھر کے اندر پڑھی جائے وہ کون سی ہوگی؟ اس کو تراویح کے ساتھ جوڑنا یہ بددیانتی ہے، غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن پاک کی تکمیل کے موقع پر ہماری آمد کو، ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ، گزشتہ سال ہمارے کئی ساتھی ہمارے ساتھ نمازوں میں ہوا کرتے تھے، آج نہ رہے، ہم کو آپ کو کسی کو نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے ہمارا بھی آخری رمضان ہو سکتا ہے وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہو جو میرا آپ کا کفن بننے والا ہے، ہو سکتا ہے وہ برگے مارکیٹ میں آ کر آرا مشین سے چیر کر بخار میں رکھ دیے گئے ہوں جو ہمارے آپ کے قبر کے پٹرے بننے والے ہیں۔ کسی کو اپنی زندگی پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، تھوڑا سا وقت ہے، رات بھر ٹہل گھوم کر کھا پی کر گزارنا، دن بھر سونا، میرے بھائیوں یہ مقصد نہیں ہے۔ عبادت کریں، نیند لگے سو جائیں، اور دن میں قرآن پاک کی تصحیح، نماز کی تصحیح، خاص طور پر آخری عشرے میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، علماء سے کہہ کر، جانکار لوگوں کو بلا کر، رات میں لمبا وقت ہوتا ہے، مسائل کی مجلس، مسائل کا محاضرہ، مسائل کا مذاکرہ، نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، پانی کی پاکی طہارت کے کیا مسائل ہیں، عقائد کے مسائل ہیں، حقوق ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہیں، جو دین کی ریڑھ کی ہڈیاں ہیں، ان چیزوں کو سیکھا جائے اور خداوند قدوس کے دربار میں تنہائیوں میں یہ دعا کی جائے کہ پروردگار دین کی صحیح سمجھ ہم کو عطا فرما، اور جو تیرے مقرب نیک بندے ہیں ان کے ساتھ ہم کو جڑنے لگنے، ان کے پاس جانے، ان کو اپنے پاس بلانے کی توفیق عطا فرما، تب جا کر زندگیاں محفوظ ہوں گی، ورنہ فتنوں کا دور ہے، شیطان اور دین ایمان لوٹنے والے لٹیرے ہر طرف ان کی یلغار ہے۔ اللہ ہمارے آپ کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ پروردگار عالم، آپ کے مقدس پاکیزہ آخری کلام کی تلاوت کی گئی، سنا گیا، خدا بندہ پڑھنے والے کو اس کا صلہ، سننے والوں کو ان کا صلہ عطا فرما، انتظام کرنے والوں کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم، رمضان مبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، ہم کو اس کے قیمتی ساعات اور لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، اس ادارے کے پیسج میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس ادارے کے دن دونی رات چوگنی ترقیات کے اسباب عطا فرما، اس ادارے کے تعاون کرنے والوں کے مال کے اندر خیر و برکت نازل کرنے کے فیصلے فرما، مستقبل کے عزائم اور ارادے آسان فرما۔ پروردگار عالم، اس ادارے کے فیض کو علاقے میں عام اور تام فرما، اور جو لوگ اس ادارے کے ساتھ محبت کے سلوک کر رہے ہیں اپنی شاہ نشان کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم، بعض دوستوں نے اپنے مخصوص حالات بتلا کر دعاؤں کی درخواست کی ہے، پروردگار ان کی تمام مشکلات آسان فرما، ان کی تمام مشکلات آسان فرما، اور اس مجمع کے اندر جتنے لوگ شامل ہیں ان کے دلوں کے اندر جو جو جائز مرادیں ہوں سب کی مرادیں پوری فرما، کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ فرما، مسلمانوں کو رزق حلال پاکیزہ اور طیب روزی نصیب فرما، حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، جو لوگ کاروبار میں نقصان میں آ گئے
قرضے میں آ گئے، ان کے قرضوں کے ادائیگی کی غیب سے اسباب پیدا فرما۔ پروردگار عالم نوجوانوں کو اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر کے تیری رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چھوٹوں کو بڑوں کا احترام کرنے اور بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار عالم اس ملک کے مسلمانوں کو عزت کی زندگی، عزت کی موت نصیب فرما۔ ہمارے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام فرما۔ دین اسلام کے اندر جو مداخلت کرنے کی ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، خدا بندہ اپنی قدرت کا استعمال کرتے ہوئے ان تمام سازشوں کو روک دے۔ سازش کرنے والوں کے مقدر میں ہدایت ہو، ان کو ہدایت کے سائے میں داخل کر لے، ورنہ ان کے ناپاک وجود سے روح زمین کو جلد از جلد پاک کر دے۔ خدا بندہ ظلم کا خاتمہ فرما، ناانصافیوں کا خاتمہ فرما، مظلوموں کو انصاف نصیب فرما۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہے، دنیا ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے، وہ تیرے نام کے ساتھ زندہ ہے، تیرے گھر کی محبت کے ساتھ زندہ ہے۔ خدا بندہ ان کو طاقت نصیب فرما، ان کو حوصلہ نصیب فرما۔ ہم میں جو مالدار ہے اپنے دسترخوانوں میں غریبوں کو شامل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنے دائیں بائیں محلے میں بے سہاراؤں کا سہارا بننے اور بے روزگاروں کے روزگار کا ذریعہ بننے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہمارے بہت سے بھائی بے قصور جیلوں کے اندر بند ہے، افطار کے وقت ان کے والدین پر کیا بیتتی ہوگی، ان کی بچیوں اور بچوں پر کیا بیتتی ہوگی، ان کی عورتوں پر کیا بیتتی ہوگی۔ خدا بندہ جلد از جلد ان سب کے باعزت رہائی کے فیصلے فرما۔ جو تنظیمیں ان کے لیے خدمات انجام دے رہی ہیں ان تنظیموں کو حوصلہ نصیب فرما، ان تنظیموں کا زائد سے زائد تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہماری جان و مال، ہمارے اسباب کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہمارے ادارے، ہماری مساجد، ہمارے مقابر، دعوت تبلیغ کا نظام، اہل اللہ، بزرگان دین، خانقاہی اکابر، سب کی حفاظت فرما، ان کی زندگیوں کے اندر برکت نصیب فرما۔ ہم کو اپنے بڑوں کے ساتھ جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ دنیا کے اندر بھی نیکوں کا ساتھ نصیب فرما، آخرت کے اندر بھی نیکوں کا ساتھ نصیب فرما۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما، بلا حساب و کتاب کے جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں جگہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم